إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ مکرم سامعین، یہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی 36 نمبر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نحل شان نزول کے حوالے سے مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ۔ اس میں زیادہ خطاب قریش کے ساتھ ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون مکی صورتوں کی طرح مخاطبین کے ساتھ انذار و تبشیر کا معاملہ ہے۔ تو تلاوت کردہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے جاتے رہے تھے؟ ایک تو یہ سامنے آئی بات ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اور ان کی دعوت کا دوسرا جز جو رہا ہے واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اور اسی انداز میں اس بات کو سورۃ البقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ لیکن وہاں طاغوت کے انکار کو مقدم کیا گیا ہے اللہ کے ایمان سے پہلے، بالکل اسی طرح جس طرح کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے بعد آتا ہے الا اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت سے پہلے مخلوقات کی الوہیت کا انکار لازمی بات ہے۔ تو مختصر مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ ایک نیام کے اندر دو تلواریں، یا ایک دل کے اندر دو محبتوں کا جمع ہونا، طاغوت سے محبت بھی اللہ سے محبت بھی۔ جس طرح کسی نے کہا کہ اللہ سے محبت بھی شیطان سے یاری بھی، بتا آخرت میں کس سے وفا کا صلہ چاہے گا۔ تو تلاوت کردہ آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے طاغوت، بہت ہی حساس قسم کا یہ لفظ ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں گے اختصار کے ساتھ کہ یہ جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، قرآن، احادیث، فہم سلف، ان سب چیزوں کو ملائیں تو اس کا کیا مفہوم متعین کیا جا سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر طاغوت کا کیسے اجتناب کیا گیا، اس کا کیسے انکار کیا گیا، اور اس سے قتال کیسے کیا گیا، اور یہ بھی کہ حالات حاضرہ کے اندر طاغوت کی تشریح میں، طاغوت کی تعریف متعین کرنے میں کس طرح سے افراد اور غلف سے کام لیا گیا، اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس افراد اور غلف کے تناظر میں
امت وسط کے لیے راہ اعتدال کیا ہے۔ تو لفظ طاغوت کی جو بنیاد ہے وہ دو مادوں کے اوپر ہے، ثلاثی مجرد ناقص یائی کے ساتھ تا غین اور یا، اسی طرح ناقص واوی کے ساتھ تا غین اور واو، اور اس کے گرامیٹیکلی دیکھیے تو دو وزن آتے ہیں، دو بواب اس کے آتے ہیں، ایک ناصرہ کے اوپر اور ایک فاتحہ کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو تاغا یا تاغو کے مشتقات ہم دیکھتے ہیں، ان سے جو آگے لفظ بنتے ہیں تو ان کے اندر کیا مفہوم شامل ہے، یعنی اگر ہم طاغوت کے پیچھے یہ دیکھیں کہ لفظ بنا کہاں سے ہے تو اس کے اندر کیا مفہوم نکلتا ہے۔ تو لغت کے اندر لکھا ہے جاوز القدر و غلا فی الکفر، یعنی کہ حدود کو توڑنا اور کفر کے اندر غلو کرنا، و اسراف المعاصی و ظلم، اور گناہوں کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں کے اندر اسراف کرنا، یعنی حدود شکنی کرنا۔ قرآن کے اندر متعدد جگہوں پر یہ لفظ اور اس سے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر طاغو طغیانہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک مناسب حد سے آگے بڑھنا یا انتہائی سرکش ہو جانا، اس میں سارے مفہوم شامل ہیں۔ ماہرین نے، اہل علم نے کون اصل حد سے کتنا کراس کر گیا اس کے الگ الگ نام رکھے ہیں کہ یہ معصیت ہے، یہ فسق ہے، یہ ذنب ہے، یہ سرقہ ہے، یہ زنا ہے، اور یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ظلم ہے، یہ طاغوت ہے۔ یعنی جو اصل حد سے جتنا انحراف کرے گا انسان ہونے کے ناطے تو اس کے مراتب کے ساتھ اس کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں پر لفظ طاغو آ گیا، طغا آ گیا تو وہاں پر لفظ طاغوت لگا دو اور اپنا کام سیدھا کر دو۔ جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی، وما طغی، نہ ایک حد سے آگے بڑھی، یہاں ایک محدود۔ اور اسی طرح یہی لفظ دوسری کے استعمال ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وہ سرکشی کس لیول کی تھی، یعنی اس کے اندر دونوں مفہوم شامل ہیں۔ پر اب لفظ جو اصل استعمال ہوا ہے اس تلاوت کردہ آیت کے اندر طاغوت، اب اس کے معنی لغت کے اندر دیکھتے ہیں، قاموس المحیط کے اندر، المفردات کے اندر، لسان العرب کے اندر، بخاری کے روایات کے اندر، اور اس میں جابر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے جو اس طاغوت کی ڈیفینیشن کی ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملے گی کہ طاغوت ہوتا کون ہے، طاغوت کی کون سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، کون سی ایسی کریکٹرسٹکس اس کی ہوتی ہیں، ہم اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ طاغوت ہے۔ اس میں آتا ہے کہ وَالطَّاغُوتُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ متعدن، ہر وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے، حدود شکن۔ پھر آتا ہے کلو معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ بھی طاغوت کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد نام شروع ہو گئے الساحر جادوگر، الکاہن، اور اس کے بعد الشیطان، ان سب کو طاغوت کے زمرے کے اندر لایا جا رہا ہے۔ المارد من الجن، سرکش جن، اور اس کے بعد والصارف عن طریق الخیر طاغوتن، ہر وہ چیز جو کسی کو خیر کے راستے سے ہٹا دے، طاغوتن، وہ طاغوت ہے۔ پھر آیا وہ کلی راسی ضلال، جو بھی گناہوں کا، گمراہی کا سرگنا ہے وہ طاغوت ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے وکیل مردۃ اہل الکتاب طاغوتا، اہل کتاب کے جو سرکش سردار تھے وہ بھی طاغوت تھے۔ تو آپ دیکھیں
اس تمام لغوی مباحث سے جو چیز ایک کامن نظر آتی ہے کہ طاغوت کس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جس کے لیے بولا گیا ہے وہ کفر سے کچھ اگلی سٹیج ہے، وہ کافروں کی جس کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانتا ہے اور جان بوجھ کر انٹینشنلی ارادتاً وہ یہ مخالفت کر رہا ہے اور بطور سرکشی یہ سارا کام کرتا ہے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے لوگوں کا اپنا ہمنوا بناتا ہے، پیغمبر اور اسلام کی خم ٹھونک کر مخالفت کرتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوتی، نمایاں ہوتی ہے، سامنے اس کا مورچہ نظر آتا ہے۔ یہ پیغمبر کی دعوت ہے، یہ مخالفت کرنے والے انداز الگ الگ ہیں، وہ مخالفت کرنے والا زمام کار کا مالک ہو یا مذہبی پنڈت ہو یا رعایا میں سے ہو کوئی اہل علم، لیکن وہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ الطاغوت الشیطان یہ دونوں مترادف بھی استعمال ہوئے سورہ نساء کی آیات کے اندر، کیا طاغوت الشیطان، یہ قریب قریب چیزیں ہیں۔ اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے دو مثالیں لیتے ہیں، اس سے ہمیں اس کو اور زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ انسانیت کے لیے جو اولین طاغوت ہے وہ ابلیس ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کے کیا معاملات تھے، قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے مختلف مواقع کے اوپر کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، انکار تک معاملہ نہیں تھا، واستکبر، اس کے اوپر تکبر کیا، اور اس کے بعد اپنی وجہ بیان کی کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، اور اس کے بعد آگے بڑھا، منتقم مزاجی کے اوپر اتر آیا اور کیا کہا، ربی بما اغویتنی، اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، والا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ایک چیلنج کے طور پر سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ یعنی یہ کوئی چیز ابلیس اتفاقیہ نہیں کر رہا، اس کے ہاتھ سے خطا نہیں ہو رہی، یہ ارادتاً۔ اور اس کے بعد قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس یا شیطان اپنے کام کے لیے سہولت کار تلاش کرتا ہے، وہ ہارے کے اوپر کان کے اوپر وہی نہیں کرتا کہ مالک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے اس کی قوم میں سے جو شیطان سیرت شیاطین الانس والجن، اس کی قوم میں سے مخاطب میں سے جو شیطان صفت انسان اور جن تھے، ہم نے ہر قوم میں سے وہ نبی کے دشمن بنا دیے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، جو لوگ پیغمبر کے سامنے مخالفت کے لیے آئے، یہ پیچھے بڑا سرگنا ان کے اوپر وحی کرتا تھا، القاء کرتا تھا، ان کو خبریں دیتا تھا۔ اسی لیے چونکہ پہلے بات ہوئی کہ الشیطان اور طاغوت مترادف بھی استعمال ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے باپ کو براہ راست کہہ دیا، یا ابت لما تعبدون شیطان، ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجیے۔ اور دوسری مثال میں قرآن سے ملتی ہے، قرآن مقدس کے اندر فرعون کی سرکشی کے جو متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، یعنی وہ کام بھی کیے جو اس کا مرشد بھی نہ کر سکا، اس نے ایسا تیار کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک بیٹا باپ سے آگے نہ بڑھے، شاگرد استاد سے آگے نہ بڑھے، دنیا ترقی نہیں کرتی۔ اس نے ایسا تیار کیا، اس نے رب اعلیٰ کا دعویٰ کر دیا، اللہ کے لیے مقابلے میں اپنی الوہیت کا بھی دعویٰ کر دیا، اور الہ کے معاملے میں مذاق بھی اڑایا گیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، ان کے بچوں کو ذبح کیا، اور ہدایت سے لوگوں کو بالجبر روکا، ان کو سولی دیتا رہا، ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکتا رہا۔
وقت کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ان سارے کاموں کی وجہ کوئی لا علمی نہیں تھی کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو ہر طرح کی روشن نشانیاں دکھا دی تھی فرعون کو، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے بھی تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ تو اس کے باوجود مالک فرماتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کہ روشن نشانیاں دکھائیں اور اس کا کیا کردار رہا، اس نے قوم کو گمراہ کر کے رکھا، اس کو ہدایت پر نہیں آنے دیا۔ یہ ایک طاغوت کی ایک دوسری ڈیفینیشن قرآن میں سے۔ تو اس نے کیا کیا، وہی جو سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا جاتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، اپنے جبر کے ذریعے یہ لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کے اندر لاتا رہا، ان کو قائم رکھا اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے قوم نوح کے سرداروں نے جو کیا، اعلانیہ کہا کہ نوح کی بات کو نہ ماننا، اپنے وعدے سوا کو نہ چھوڑنا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جس کے ساتھ ایک تبادلہ ہوا وقت کے بادشاہ کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مکے کے اندر جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، سرداران قریش نے، ان کا رویہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مدینہ کے اندر آتے ہیں۔ بڑی توقع تھی کہ اہل کتاب جو ہیں یہ پہلے ہی کتابوں سے واقف ہے، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بڑی جلدی مان لے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا، مالک نے ان کا متعلق بتایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا، جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، کفروا بھی، حق کو پہچاننے کے بعد اہل کتاب کے جو مذہبی رہنما تھے پھر انکار کیا۔ دوسری جگہ مالک فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابنا، یہ حق کو، پیغمبر کو، قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ کہیں مالک نے ان سے خطاب کیا کہ تکتمون الحق وانتم تعلمون، حق بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جان لینے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد، پھر بھی ان کا آخری ہدف کیا تھا، ان کا الٹیمیٹ ہدف کیا تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، اس لیے ان کا لفظ کے لیے طاغوت استعمال کیا گیا کہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، انتظار کر رہے تھے، جب سامنے آ گیا کھل کر انکار کر دیا۔ بلکہ مشرکین مکہ کو بھڑکاتے تھے، جنگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ سورہ نساء کے اندر بتا دیا کہ یہ جو منافقین ہیں اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے اندر رجوع کرتے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا کہ یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف تھا، ہوئی ابن اخطب تھا۔ اور اس کے بعد ایک تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں جو ان پہلی دونوں مثالوں کو اور زیادہ واضح کر دے گی۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی، اس کے کردار سے کون واقف نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، پڑھتے ہیں، رئیس المنافقین تھا۔ اس نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ عصبیت کے بنا پر لڑانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، جنگ پر گیا، اپنے ہم نوا واپس لے کے آ گیا، ہر موقع کے اوپر فتنہ سمانی کا پروگرام بنایا اس نے۔ لیکن اس سب کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہتے کہ یہ طاغوت اکبر ہے، طاغوت کا ٹیگ لگا دینا چاہیے تھا شروع کے اندر ہی، لیکن کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کو مرتد کہہ کر جماعت سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ کس چیز کی ان کے ساتھ گنجائش برتی گئی، کیوں سپیش دی گئی؟ کیونکہ بھائی وہ کلمہ توحید کا اقرار کر رہا تھا، وہ اپنی مسلمانی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے دعوے کے اوپر اعتماد کیا گیا، وہ ایمان کا، اسلام کا اقرار کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات کے اوپر اپنا کرتا بھی پہنایا، اس کو، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ اللہ نے منع کیا، کہا 70 بار، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 70 سے زیادہ دفعہ کروں گا، اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی کر لے نہیں بخشوں گا۔ تو یہ چیز، یعنی وہ بندہ جو اسلام کے اندر تھا، اس کی سرگرمیاں سب کے اوپر واضح تھی، لیکن وہ دین کے ساتھ لگا ہوا تھا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی رعایت رکھی، آخری دم تک اس کو اصلاح کا موقع دیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کے سارے پروگرام دیکھے، سارے حالات دیکھے، لیکن اس کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں لگایا کہ طاغوت ہے، اس کو نکال دے مرتد کہہ کے، ایسا معاملہ نہیں تھا. بات کے اعتبار میں دیکھتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کا دور ہوگا. بات کے اعتبار دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، صحابہ کرام کا دور ہے، نہیں دیتا زکات، ان کے بعد دلیل ہے، لیکن ان کو طاغوت نہیں کیا گیا، ان کو مرتد نہیں کہا گیا. بس یہ کہا کہ جو اس زکات دینے سے انکار کرے گا لَأُقَتِّلَنَّكُمْ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسے ضرور قتال کروں گا اس معاملے کے اوپر. اور بات کے اعتبار میں جب معاملہ آگے بڑھا ہے، لوگ جوگ دا جوگ آئے ہیں، سلطنتوں کی سلطنتیں اس کے اندر شامل ہوئی ہیں، تو ظاہر اختلاف ہونا ایک فطری چیز تھی. تو بعد میں بے شمار ایسے گروہ وجود میں آئے ہیں جن کا فکری انحراف بہت زیادہ تھا. یہ معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے، مرجیہ تھے، خارجی تھے. لیکن وقت کے مسلمان کے جو مسلمانوں کے عمراء تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ علمی دلائل کا تبادلہ کیا، ان کے ساتھ فکری محاذ کے اوپر مذاکرات کیے گئے، نیگوشیٹ کیا گیا. کیونکہ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. جب تک وہ اسلام کو ماننے کے دعوے دار تھے، ان کے ساتھ علمی دلائل کا تبادلہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یعنی بجائے اس کے کہ وقت کا امیر ان کو یہ کہتا کہ تم امیر کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو، امیر کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، اور تمہاری ارتداد میں کیا شک ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا. بڑے ضرب والے تھے وہ لوگ، اس لیے تو دین یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد محدثین کے طرف سے دیکھا، یہ احادیث کٹھی کر رہے ہیں. اب بار بار راویوں کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ کوئی بدعتی راوی شامل نہ ہو جائے، درمیان میں فتنہ پرور موجود ہے. تو ان راویوں کے اوپر سخت جرح کر دی گئی کہ دجال من دجاجلہ، یہ دجالوں میں سے دجال ہے. فی شیعتن، اس میں شیعت ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے. لیکن کسی کو یہ کہہ کے نہیں جھٹکا گیا یہ تو طاغوت ہے، اس سے ہم روایت کیوں لیں؟ اس طرح کی جرح بھی کس راوی کے اوپر نے کی گئی. یہ ان کے احتیاط پسند، ان کے محتاط انداز ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ تمام تر حقائق، قرآن، احادیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ، صحابہ کرام کا معاملہ، یہ تمام حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ تمام حقائق کے باوجود ایک اپروچ، ایک تعبیر، ایک بیانیہ ایسا بھی ہے جہاں اس طاغوت کی تشریح کو بے تکا استعمال کیا گیا، لفظ طاغوت کو بے تکا استعمال کیا گیا، اور اس کے استعمال میں نہ زندوں کو چھوڑا گیا نہ مردوں کو رائے دی گئی اس کے اندر. اور وجہ کیونکہ ان کی نظر میں تمام مکاتب فکر جو صدیوں سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے جو بانیان ہیں وہ طاغوت ہیں، جو ان کے فالورز ہیں وہ طاغوت پرست ہیں. اور پھر جہاں بھی کسی نے اس موقف مبارکہ سے اختلاف کرنے کی سنگین غلطی کی، ان میں سے 3 میں سے فتح لگ گیا، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ طاغوت ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بندہ لاکھ اقرار کرے کہ بھائی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں شرک کو شرک کہتا ہوں، کفر کو کفر کہتا ہوں، بتاؤ میرے اندر کیا گمراہی ہے، تم میرے ساتھ نماز یا میرا جنازہ کیوں نہیں پڑھو گے، بتاؤ میرے اندر فالٹ کیا ہے. آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو سامنے موقف کھپے کا علم بردار ہے، جس کے آنے کا نمبر ہی 943 ہے، اب اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے میں اسلام سے باہر نکالوں. اب زبان حال سے اندر اندر سوچ رہا ہے. کئی دفعہ ایسی صورتحال ہم سب کے ساتھ پیش آ چکی ہوگی. اگلا کہتا ہے بتاؤ میرے اندر کیا خرابی ہے، اس نے غلط کیا، کہتے ہیں ہاں جی میں نے وہ غلط، اس نے غلط کیا ہوگا، وہ صاحب دے گا رب کو، میں اس کا غلط نہیں ہوں. ہمارے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کون سا ایسا بہانہ تلاش کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. فتوے کی جو ایک ہمارے اندر ایک رچ بس گیا ہے، وہ بھوک ختم نہیں ہو رہی ہوتی. تو سامنے بیٹھا بندہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے کلمہ توحید پڑھا ہے،
کلمہ توحید ٹرسٹ بھی پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ کو صرف ایمان درکار نہیں ہے، اللہ کو ایمان خالص درکار ہے، تو وہ تو اس طرح خالص ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، آپ دیکھیں کہ جس جماعت المومنین و ناجین کے امیر محترم ہر اختتامی کلمات کے اندر یہ جملے کہتے ہیں کہ ہمیں ان طاغوتوں سے، کون طاغوت ہے بھائی؟ یہ ہمارے علاوہ سارے، ہمیں ان طاغوتوں سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے لیے ہمارے قلب و ذہن کے اندر محبت کا شعبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہر تقریر کے اندر، ہر اختتامی کلمات کے اندر یہ الفاظ کہے جائیں گے کہ دیگر مسلمانوں سے نفرت جو ہے وہ ان کے نفسیاتی ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے، اب اسے انحراف واپس بیک فٹ پہ آنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، اپنے دانش کے اندر بہت خوش ہو۔ اور ذرا دیکھیں اس معاملے کے اندر، اس طاغوت کی ڈیفینیشن کے اندر دوگلی پالیسی دیکھیے، جو آف کیمرہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی طاغوت ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہے، عدلیہ بھی طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا، بھائی پھر تم ان کی نوکریاں کیوں کر رہے ہو، ان کی پینشنیں کیوں لے رہے ہو، خود بینیفیشری بھی ہو، ان کو طاغوت بھی کہتے ہو، اس کا کیا جواز آپ کے پاس؟ اور آگے دیکھیے، ان کی علم دوستی کا عالم یہ ہے کہ انکوائریاں ہوتی ہیں کہ تم دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہو۔ دوسروں کی کتاب پڑھنے کا جو استثنائی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی کتاب پڑھنی ہے تو کیڑے نکالنے کے لیے پڑھنی ہے، یعنی اگلی بات بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اگر کتاب سے کیڑا نہ نکلا تو اپنی طرف سے کیڑا ڈال دینا ہے، بالکل اس ناکے پر کھڑے پولیس والے کی طرح جو کسی بھی راہ گزرنے والے کی جیب سے چرس برآمد کر لیتا ہے تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ اور اس کے بعد یعنی ان کو بونوں کی فوج چاہیے، بونوں کی، کویکس چاہیے، کویکس۔ اور اس طاغوت کے اس لوکل تصور کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس افراد و تفرید کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ایک گروہ سے 18 گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے، اور جو گروہ الگ ہوتا ہے وہ نکلتے ہی اپنے تکفیر کے ہتھیاروں کو تیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو نفرت کے پتھر پر رگڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو تعصب کی پان چڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی مدر جماعت جس سے وہ نکلا ہوتا ہے انہی کے ارکان کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ طاغوت کے چیلے ہیں، اور جو ان کا سربراہ ہے وہ طاغوت اعظم ہے۔ اور پھر کچھ تو اس انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تب ہم ان کو قبر سے نکالیں گے، قبر سے نکال کے ان کی گردن الگ کریں گے۔ یعنی اس حد تک یہ معاملہ، وہ کہنے والے نے کہا کہ اتنے شعلے مت بھڑکاؤ کہ جس کی تپش خود سہ نہ پاؤ۔ یہ وہ ہیں جو شعلے بھڑکائے ہوئے ہیں، اب واپس کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے اثرات یہ ہیں کہ کمیونزم کی طرح، کمیونزم کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے سختیاں اتنی ڈال دی کہ کمیونزم کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا، کمیونزم آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے، مصنوعی غیر آئینی اور غیر اخلاقی سختیاں لگا لگا کے ہو کیا رہا ہے کہ لوگ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں اور دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان سختیوں کا، ان من مانی تشریحوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تشریحات کے اوپر، اس بیان کیے گئے بیانیے کے اوپر ان کے بڑے بھی عمل نہ کر سکے، بڑے عمل نہ کر سکے، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ الہاد کا شکار ہو رہے ہیں، دین بیزاری کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی اولادیں دین بیزاری کا شکار ہو رہی ہیں۔ جو وہ گھروں کے اندر، جو ان کی مجلسوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ ایک سال کے اندر جتنے لوگ اس سرکل کے اندر داخل ہوتے ہیں، دوسرے سال
اس سے ڈبل متنفر ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اسلام جو ہے بہت بڑی شاہراہ تھی جس کے اوپر ایک وقت میں پیغمبر کی موجودگی میں ایک ہی قافلہ چلے گا، لیکن جس پیغمبر کی امت مشرق و مغرب کے اندر پھیل چکی ہے، جہاں پر اختلاف ہونا ایک فطری امر ہے، تو اتنی بڑی شاہراہ ہمیں دی گئی ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے قافلے اس کے اوپر چل سکتے ہیں، بہت افراد چل سکتے ہیں۔ لیکن طاغوت کی اس بیانی نے کیا کیا کہ جو بہت بڑی شاہراہ تھی، اس طاغوت گردی نے اس کو پل صراط بنا کے رکھ دیا، جس کے اوپر ایک وقت میں ایک ہی چلے گا، دوسرا چلے گا تو نیچے چلا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں، ہم روزانہ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں دین اسلام کی اعلانیہ دشمنی کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاکے بنوا رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کو لیٹرین کے اندر بہایا جا رہا ہے، کبھی آگے بڑھ کے اتحاد کر کے مسلمانوں کے بچوں پر بمباریاں کر کے مسجدوں مدرسوں کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ہر ملک کے اندر بلا شبہ ان کے اندر مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کامن چیزیں ہونے کے ناطے، پیغمبر مشترک، کعبہ مشترک، دین مشترک، اسلام اور ایمان کے ارکان مشترک ہیں، تو ہر طرف ان ممالک کے اندر عورتوں کی عصمت دری بھی ہو رہی ہے، اور اس کے آگے بڑھ کے کیا ہو رہا ہے، اپنے کلچر کو، یہ طاقتیں اپنے کلچر کو بزور نافذ کرنے کے لیے کبھی حقوق انسانی کے نام سے آتی ہیں، اور کبھی برابری کے نام پر آتی ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پر آتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ اس طرح سے، اس انداز سے ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کو طاغوت حقیقی کہہ سکتے ہیں، ان قیادت سے پوچھو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو اعلانیہ دین کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے، تو کبھی آپ ایک لفظ مذمت کا نہیں سنیں گے کہ ہاں یہ طاغوت ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، بلکہ جواب یہ ملتا ہے کہ جی فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ، اور کہتے ہیں وہ اسی کے مستحق ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، اندازہ کیجئے۔ آپ بتائیے، اگر ہم نے خارجیوں کے متعلق پڑھا ہو یا داعش کے متعلق جانتے ہو، تو اگر محسوس ہوگا کہ خارجیوں کا جو ہدف تھا وہ طاغوت حقیقی نہیں تھے جو بیرونی دشمن اعلانیہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا، ان کی املاک لوٹی جا رہی تھی، یعنی ہدف اپنے۔ اور داعش کے اندر بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں ان کے ہدف کون ہے، نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ان کا ہدف بھی آ جا کے مسلمان ہی ہے، یعنی گلے کاٹنے ہیں تو اپنوں کے کاٹنے ہیں، خون بہانا ہے تو اپنوں کا بہانا ہے، کیونکہ یہ طاغوت ہیں۔ اور یہاں بھی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا، ہجرتیں ہوں گی، اس کے بعد مار کا حق و باطل پیش آئے گا، اس میں کیا ہوگا، ماموں کا جو چھرا ہے وہ بانجے کی گردن میں، بانجے کی سنگین ماموں کی گردن میں، اس طرح سے خون بہے گا، دھول اڑے گی زمین کے اوپر، جب خاک نیچے بیٹھے گی، دھول بیٹھے گی، پتہ چلے گا حق اپنی وسائل کی کمی کے باوجود آج غالب ہو گیا ہے، اور جو باطل ہے اس کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ یعنی ایسا تصور، ایسا نقشہ جب انسان پڑھتا ہے، اس کے اندر کیا ذہن میں آتا ہے کہ میرا ماموں، اس کو میں قتل کروں گا، میرا چاچو، اس کو میں قتل کروں گا۔ بتائیے آج آ کے قتل کریں تو اپنے کیوں قتل کرنے ہیں، وہ تو پہلے ہی مسلمان ہے، اسی اسلام کے لیے تم کام کرے، اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، جو چیز کامن ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجیوں نے یا داعش نے کون سی کمی ایسی چھوڑی ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی کتاب سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح کہ صحابہ کرام نے سے کیا مراد لیا، تابعین نے سے کیا مراد لیا، اور اس پر عمل کرنے کی عملی صورت کیا تھی۔ آخر یہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک یہ دعوت تھی، انہوں نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا، ہمیں واپس پھر انہی کی طرف جانا پڑے گا، ہمارا مرجع اصل وہی ہے۔ اور پھر اللہ کے بندو، مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے تعویل کا
اختلاف کس چیز کا ہوتا ہے؟ تشریح کا، تفہیم کا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا، استنباط کا، دین فہمی کے اصولوں کا، انڈرسٹینڈنگ کا، اپروچ کا، لیکن ہم اس کو اسی بنا پر طاغوت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس بیانیے کے مطابق تو یہ ہے کہ امت کے لیے، معاشرے کے لیے یہ کو ابھی تک خیر و برکت ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الٹا سے کیا ہوتا ہے، یہ بیانیے، یہ سوچ، یہ اپنی طرف سے تشریحیں کیا ہوتی ہیں، فساد فی الارض کا یہ ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں عقائد اور معاملات میں اعتدال کی راہ کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے لیے، ہمارے علم کے راستے آسان کرے، ہمیں ثابت قدمی اور مستقل مجازی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی